امریکہ کا 6 جنوری اور ہمارا 9 مئی بائے عرفان صدیقی۔ 9 مئی کے حوالے سے تحریک انصاف کا معاملہ ایک گورکھ دھندا بنتا جا رہا ہے، تو کیا یہ محض ایک واہمہ تھا، کوئی اشتباہ نظر تھا، کسی جادوگر کی ساحری تھی جس نے ہماری آنکھوں اور دل و دماغ میں کچھ نہ کچھ ثبت کر دیے اور ہم ان تخیلاتی ہیولوں کو حقیقی مناظر سمجھ بیٹھے؟ اگر ایسا نہیں اور تحریک انصاف واقعی 9 مئی کو دفاعی تنصیبات پر حملوں کے ذریعے فوج میں بغاوت ابھارنے اور آرمی چیف کا تختہ الٹ کر انقلاب برپا کرنے کی سازش کا حصہ تھی، تو 7 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اتنی بڑی باغیانہ واردات کی تمام تر جزیات کیوں سامنے نہیں آ رہی؟ اس کے منصوبہ سازوں کے چہروں پر ابھی تک پردہ کیوں پڑا ہوا ہے؟ سازش کی تمام کڑیاں جوڑ کر پوری کہانی کیوں نہیں کہی جا رہی؟ گزشتہ ہفتے امریکی ریاست کولوراڈو کی سپریم کورٹ نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پارلیمنٹ کیپٹل ہل پر حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں آئندہ صدارتی انتخابات لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ وہ 4 جنوری تک امریکی سپریم کورٹ میں اپیل کا حق رکھتے ہیں۔ کولوراڈو عدالت نے ٹرمپ کو نااہل قرار دیتے ہوئے کہا، عدالت کی اکثریت کی رائے کے مطابق صدر ٹرمپ کو ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے آئین کی 14ویں ترمیم کے سیکشن 3 کے تحت صدر کے عہدے کے لیے نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ ہم ان نتائج پر سرسری طور پر نہیں پہنچے۔ زیر نظر سوال کی سنگینی اور دباؤ سے ہم پوری طرح آگاہ ہیں۔ اسی طرح کسی خوف اور اپنے فیصلے پر عوامی رد عمل کو خاطر میں لائے بغیر قانون نافذ کرنے کے لیے اپنے فرائض کی انجام دہی بھی ہمارے ذہن میں ہے۔ امریکی انتخابات میں جو بائیڈن کی کامیابی پر سیخ پا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے فدائین کو اکسایا کہ وہ احتجاج کے لیے واشنگٹن کا رخ کریں۔ سوشل میڈیا پر ایک فتنہ سامہ مہم چلائی۔ مشتعل ہجوم نے 6 جنوری 2021 کو امریکی پارلیمان کیپٹل ہل پر حلہ بول دیا۔ 2000 کے لگ بھگ شرپسند عمارت میں گھس گئے، توڑ پھوڑ کی اور ہلڑ بازی کی۔ وہ دن اور آج کا دن ریاستی نظم کے ادارے چین سے نہیں بیٹھے۔ ایوان نمائندگان نے 9 ارکان پر مشتمل 6 جنوری تحقیقاتی کمیٹی قائم کی۔ کمیٹی نے وقوع کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے متعدد ٹیمیں تشکیل دیں۔ گرین ٹیم نے جانچا کہ 6 جنوری کے حملے میں کون سا پیسہ استعمال ہوا اور کہاں سے آیا۔ گولڈ ٹیم نے جائزہ لیا کہ ٹرمپ نے زور زبردستی کے کون سے حربے استعمال کیے اور کیا کوئی ارکان کانگریس بھی اس میں ملوث تھے۔ پرپل ٹیم نے جانچ پڑتال کی کہ سوشل میڈیا میں آگ بھڑکانے والے عناصر کون تھے۔ ریڈ ٹیم نے دیکھا کہ سازش کہاں تیار ہوئی اور منصوبہ ساز کون تھے۔ بلو ٹیم نے شرپسندوں کو اکسانے والے بیانات اور دھمکیوں کا جائزہ لیا۔ کمیٹی نے 1000 سے زائد شہادتیں قلم بند کی، 10 لاکھ سے زیادہ دستاویزات کا جائزہ لیا، 2 لاکھ امریکی شہریوں نے ویڈیوز فراہم کی۔ 1.5 برس کی تفصیلی چھان پھٹک کے بعد کمیٹی نے دسمبر 2022 میں 845 صفحات پر مشتمل جامع رپورٹ پیش کر دی۔ کمیٹی نے ٹرمپ کے بارے میں کہا کہ کوئی بھی شخص جو اس طرح کے مخصوص حالات میں ایسا رویہ اختیار کرے، کبھی دوبارہ کسی با اختیار ریاستی عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کسی بھی عہدے کے لیے نااہل ہے۔ پارلیمانی کمیٹی جب اپنا کام کر رہی تھی تو ایف بی آئی، محکمہ انصاف اور دیگر تمام ادارے بھی پوری طرح متحرک تھے۔ ہزاروں افراد حراست میں لیے گئے، سینکڑوں کو سزائیں سنائی گئیں، 20 اب بھی زیر تفتیش ہیں۔ باغیانہ سازش کے الزام میں ہنری ٹیریو کو 22 سال قید کی سزا ہوئی، جو موقع پر موجود بھی نہ تھا بلکہ کئی ماہ سے زیر حراست تھا، لیکن اس کا تعلق فتنہ گری سے پایا گیا۔ اسٹیورٹ راؤڈس کو 18 سال، ایک سابق فوجی ایتھن نارڈین کو 18 سال، جوزف بگز کو 16 سال اور پولیس افسر سے ہاتھا پائی کرنے والے شخص کو 7.5 سال قید ہو گئی۔ اسپیکر نینسی پلوسی کی ڈیسک پر پاؤں رکھنے والا رچرڈ بارنیٹ 4.5 سال قید بھگت رہا ہے۔ 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل کی ہلڑ بازی کا موازنہ پاکستان میں 9 مئی 2023 کے منصوبہ بند حملوں سے کیجیے۔ اہداف کیا تھے؟ کور کمانڈر ہاؤس لاہور، سی ایس ڈی لاہور، عسکری ٹاور لاہور، میاں والی ایئر بیس، پی اے ایف طیارے، جی ایچ کیو راولپنڈی، آرمی اسپورٹس اسٹیڈیم راولپنڈی، آئی ایس آئی دفاتر فیصل آباد، گجرانوالہ چھاؤنی، کوئٹہ چھاؤنی، آئی ایس آئی حمزہ کیمپ راولپنڈی، ریڈیو پاکستان پشاور، شہداء کے مجسمے اور متعدد دیگر۔ اب تو ہر کہیں آگ ٹھنڈی پڑ چکی ہے۔ شہداء کے مجسموں کی راکھ میں بھی شاید ہی کوئی چنگاری بچی ہو۔ ناقابل فہم ریاستی رویے کے باعث 9 مئی پس منظر میں جا چکا ہے۔ پی ٹی آئی کو اس حوالے میں کوئی مدافعانہ جنگ نہیں لڑنا پڑ رہی۔ اس کے وکلاء کو فقط سائفر، القادر ٹرسٹ، توشہ خانہ اور عدت جیسے مارکے درپیش ہیں۔ ادھر 8 فروری کے انتخابات کا ناقوس بج رہا ہے۔ 9 مئی کی غارت گری پس منظر میں چلے جانے کے باعث پی ٹی آئی انتخابی اکھاڑے میں کھڑی، دامن چاک کیے، مانگ میں راکھ بھرے، مظلومیت کا سیاپا کر رہی ہے۔ مشرقی پاکستان کے دورے کے اختتام پر 28 مارچ 1948 کو اپنے الوداعی ریڈیائی پیغام میں قائد اعظم نے کہا تھا
کوئی بھی حکومت جو حکومت کہلانے کی لائق ہو ایک لمحے کے لیے بھی بے مہار اور غیر ذمہ دار عناصر کی گنڈا گردی اور بپھرے ہجوم کی حکمرانی برداشت نہیں کر سکتی۔ اسے تمام تر دستیاب وسائل اور ذرائع کے بل پر اس سے سختی کے ساتھ نبٹنا چاہیے۔ پاکستان نے اپنی پوری تاریخ میں 9 مئی جیسی بے مہار غیر ذمہ دارانہ عناصر کی گنڈا گردی اور ہجوم کی حکمرانی نہیں دیکھی، لیکن اس معاملے میں 7 ماہ کی خاموشی منظرنامہ بدل رہی ہے۔ تحریک انصاف کے سربراہ کو بھی عمومی ریاستی رنجش کے شکار وزراء اعظم کی صف میں گنا جانے لگا ہے۔ خواجہ ناظم الدین سے نواز شریف تک کسی کے نامہ اعمال میں 9 مئی جیسے انگارے نہیں، کسی ایک کو بھی آئینی پارلیمانی طریقے سے معزول نہیں کیا گیا۔ سب جبر ناروا کا ہدف بنے، کوئی حواس باختہ گورنر جنرل، کوئی رعونت شعار صدر، کوئی خود پرست فوجی آمر اور کوئی انصاف پسند منصفوں کا نشانہ بن گیا۔ انصاف کے زوم میں عمران خان کا ان مظلوم وزراء اعظم سے تقابل نامناسب ہے۔ معاملہ کچھ زیادہ پیچیدہ نہیں، اگر مصلحت اور قومی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ 9 مئی کو قصہ پارینہ سمجھتے ہوئے گہری قبر میں دفنا کر منو مٹی ڈال دی جائے تو ایسا کر لیا جائے۔ تحریک انصاف کو جمہوری اقدار پر یقین رکھنے والی پاک باز پاک دامن جماعت کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے دیا جائے اور ان 18 فوجی افسران کی سزائیں بھی منسوخ کر دی جائیں، انہیں اپنے عہدے پر بحال کر دیا جائے جنہیں 9 مئی کے حوالے سے لائق تعزیر سمجھا گیا۔ اور اگر 9 مئی واقعی وہی کچھ تھا جو پوری قوم نے دیکھا اور جو پوری قوم کو بتایا گیا اور اس سے چشم پوشی لاقانونیت کی حوصلہ افزائی ہوگی تو پھر اس معاملے کو عالم برزخ کے سرد خانے میں ڈالنے کی بجائے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اس نوع کے قومی معاملات کو بے یقینی کی سلیب پر لٹکائے رکھنا ہمہ گیر سیاسی عدم استحکام اور انتشار کو جنم دیتا ہے، جس کا مداوع کوئی انتخابی مشق بھی نہیں کر سکتی۔